احمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ نماز کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری نماز کے باہر والی زندگی بھی ایسی بن جائے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے ہمارے بدن پر ہمارے سر کا درجہ ہے۔ جس طریقے سے اگر انسان کا سر نہ رہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے اگر زندگیوں میں ہمارے نماز نہ رہے تو ہمارے زندگیوں میں بھی دین باقی نہیں رہ سکتا۔ نماز کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے کہ جس کی نمازیں صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ صحیح زندگیوں کا حساب آسانی کے ساتھ لیں گا۔ اللہ اسی شخص کی محبت کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ جو اپنے اوپر نمازوں کو پڑھنا فرض نہ سمجھے، کیونکہ دین عمل کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو عذاب سے بچائے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت سارے دنیا کے چکر لگاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جس کی نمازیں اچھی نکلیں گی اس کے آگے کے سارے اعمال اچھے ہوں گے، اور جس کی نمازیں خراب نکلیں گی اس کے آگے کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ جو کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے اچھے سے وضو کرے اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، اور یہی نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت میں کوئی نور نہیں ہوگا جو اس کی مغفرت کروا سکے۔ یہ نمازوں کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے ہمیں کچھ باتوں کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی محنت کہ ہمیں لوگوں میں خوب نماز کی دعوت دینا ہے کہ جو نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں ضرور جائیں گا۔ اور دوسری محنت ہمیں اپنی ذات سے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز کے اندرونی اور ظاہری باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ظاہری باتوں میں ہمیں وضو کا صحیح ہونا، قاعدہ، سجدہ اور تلاوت قرآن کا صحیح سے پڑھنا، اور اندرونی باتوں میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ خیال کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ خیال نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو خیال کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری محنت ہمیں اللہ سے دعا کے ذریعے خشوع و خضوع اور دھیان والی نمازوں کو مانگنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹنی بہت رویا کرتی تھی۔ روز رات کو ہوتے ہی وہ رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن اس کے مالک نے اس اونٹنی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے اس اونٹنی سے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے؟ اس اونٹنی نے جواب دیا کہ میرا مالک رات کو بغیر عشاء کی نماز پڑھے کے سو جاتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے آگ دیکھتی ہوں، اسی لیے میں روتی ہوں۔ کہ نماز کی معافی کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ اگر نماز کی معافی ہوتی تو کربلا کے میدان میں ہوتی۔ اتنے سخت موقع پہ بھی حسین علیہ السلام نے نمازوں کو ادا کرتے ہوئے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ نماز کی معافی کسی بھی حال میں نہیں ہے، چاہے ہم سفر میں ہوں، شادی میں ہوں، بیمار ہوں، مسافر ہوں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم اور محبوب عبادت نماز ہے، اور نماز کا ذکر قرآن میں اللہ نے کئی بار کیا ہے۔ اسی لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کی فکروں کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے وہ دنیا اور اس کے کاموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اور اس کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔